امت جس کو کہتے ہیں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ نہیں کہ نکالنے کے لیے جلدی سے جلدی نکال دیں، اتنے سارے سب خارج ہو گئے. کوئی اگر لگ بھی رہا ہے اس طرح سے کہ یہ گمراہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا وہ امت مصطفیٰ میں ہے یا نہیں. اگر وہ امت مصطفیٰ میں ہے تو کیا ایسے کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھنا آپ کو اچھا لگے گا؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے امتیوں کی کثیر تعداد دوزخ میں جائے، تو ہم کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوزخ میں زیادہ سے زیادہ لوگ نہ جائیں. اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ معاملات تھے. عزیزان گرامی وقار، آپ کے تقوی کا حال اگر میں بتاؤں تو شاید وہ سچی بات ہے جو حضور تاج الشریعہ کہہ گئے علیہ الرحمت والرضوان. تاج الشریعہ کے نانا تھے، سگے نانا مفتی اعظم ہند. بات سمجھ رہے نا؟ مفتی اعظم ہند کی سب سے بڑی جو صاحبزادی تھی، ان کے بیٹے تھے حضور تاج الشریعہ. اور تاج الشریعہ کا نسب دونوں طرف سے بھی اعلیٰ حضرت کو ملتا ہے. اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حامد رضا خان اور چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند. مفتی اعظم ہند کی بیٹی اور حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا اور ان دونوں کے نکاح سے تاج الشریعہ پیدا ہوا. یعنی نانا مفتی اعظم ہند ہیں ان کے، اور دادا حجت الاسلام ہے. اور دونوں طرف سے بھی اعلیٰ حضرت جو ہے، نانا کی طرف سے بھی ہیں، دادا کی طرف سے بھی ہیں. بہرحال جو فرمائے اپنے نانا کے متعلق حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، وہ بالکل برحق بات ہے. کہا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑوں گا. اس تقوی کو پہنچ ہی نہیں پائیں گے آج لوگ. ان کی محفل کا حال کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی محفل میں کوئی بغیر ٹوپی کے آ نہیں سکتا. اتنے سخت تھے ان معاملات میں. ٹوپی پہننا واجب اور فرض نہیں، لیکن اتنی چھوٹی چیز کو بھی وہ ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے. خاندان کے معاملات ایسے تھے، اللہ اکبر. خاندان میں نکاح کی تقریب تھی ان کے گھر میں، رشتہ داری میں. تو جہاں سے بارات آئی تھی، دولہے والوں میں سے 2 لوگ ایسے تھے جن کی داڑھی نہیں تھی. اس پر اتنے سخت ہوتے تھے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں اس رشتے کو ناپسند کرتا ہوں. جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا پاس نہیں رکھا جاتا، وہ میرے گھر کی بیٹی کا کیا خیال کریں گے. اتنے سخت تھے ان معاملات میں. اور محفل میں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ان کے تقوی کو نہیں پہنچ پائیں گے. محفل میں اگر کوئی چائے دینے والا بھی بغیر داڑھی والا ہوتا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اس طرح کا پورا معمول پوری زندگی چلا ہے ان کا. ایسا نہیں کہ مریدوں کے سامنے. اور ایک بار ان کے شاگردوں میں، خلفاء میں بڑے بڑے علماء ہیں. ان کے خلیفہ ہیں علامہ قمر الزمان خان صاحب، مفکر اسلام. فرماتے ہیں کہ وہ ان کے مدرسے آئے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی. نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے، شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں مفتی اعظم ہند کے. پنکھا ہوتا ہے وہاں پر، وہ لکڑی کا پنکھا ہوتا ہے یو پی میں، یعنی جو چٹائیاں جس سے بنی جاتی ہیں اس کے پنکھے بنتے ہیں، ہلا کر کے ہوا کرتے ہیں. یہاں چونکہ اتنا گرم ماحول پہلے سے نہیں تھا، اس لیے پنکھے شاید زیادہ نہیں، اور اب تو کرنٹ کا حال ہے. وہاں بڑا بے حال ہے یو پی میں. پنکھا جھلنے لگے. نماز میں مفتی اعظم ہند تھے. جب سلام پھیرا تو جلال میں آ گئے، پنکھا نیچے رکھو، پنکھا چھوڑو، ہوا مجھ کو کر رہے. کہا کہ حضور پسینے میں شرابور ہو رہے تھے، سخت گرمی ہے. مفتی اعظم ہند کی یہ دیکھیں وحدانیت کا اقرار اللہ کی بات. کہتے ہیں کہ قمر الزمان بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں ہے اور اس کی کوئی دوسرا خدمت کر رہا ہو. خادم جب بادشاہ کی خدمت میں لگا ہو اور خادم کی اگر کوئی دوسرا خدمت کرے تو یہ بادشاہ کی شان کے خلاف ہے. میں رب ذوالجلال کی عبادت میں ہوں، بندہ ہوں، اور بندے کی کوئی دوسرا خدمت میں لگ جائے، یہ سلطان کی توہین ہے. بادشاہ اعظم کو زیب نہیں دیتا.
اور فرمایا ہے بندے کے لیے یہ بندے کی شان نہیں ہے کہ وہ خود بندگی کر رہا ہو اور کسی اور سے غلامی بھی کرا رہا ہو. بندہ کیسا ہے؟ یہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور تھا. کسی بھی چیز میں آپ باریکی سے جو عمل کرتے تھے. ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ گھڑی نہیں پہنتے. کسی نے پوچھا، واللہ عالم، روایات جو تواتر سے بہت ساری روایات پہنچی ہیں ہم تک، تو آپ نے فرمایا گھڑی پہنتے ہیں تو ہر کوئی پوچھنے لگتا ہے کہ ٹائم کتنا ہوا. مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میں ٹائم بتا دوں ابھی 10 بج رہے ہیں، 1 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو کہیں میں جھوٹا نہ بن جاؤں، جھوٹ کا شائبہ نہ ہو. یہاں تو لوگ پورا کا پورا جھوٹ نکل جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں. وہ ہلکے سے شائبے سے بھی بچنا چاہتے تھے. تقویٰ، یہ تقوی کی مثالیں اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو بہت طویل ہے. اپنے ایک مرید کے گھر آپ قیام کیے ہوئے تھے کلکتہ میں. بڑے صاحب تھے، وہ رئیس بھی تھے، مرید بھی تھے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے معتقد تھے. رات کو جب سوئے تو کمرے کے باہر ایک نل تھا جس میں سے پانی ٹپ 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 ٹپک رہا تھا. آپ بیدار ہوئے، مالک مکان کو، صاحب خانہ کو بلایا، کہا اس نل کو ٹھیک کراؤ، پانی ضائع ہو رہا. کتنے نلوں میں پانی جاتا رہتا ہے، نل میں سے قطرے ٹپکے جا رہے ہیں، اس کو ٹھیک کروا لو، پانی ضائع ہو رہا ہے. کہا حضور ٹھیک ہے میں کروا لوں. صبح ہوئی، پھر جب صبح کہیں جا رہے تھے آپ تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ رات بھر ٹپکتے رہا پانی، تم نے ٹھیک نہیں کہا. کہا حضور ابھی کروا لیتا ہوں. آپ گئے، واپس آئے دوپہر کے وقت، آپ نے پھر دوبارہ بلایا، کہا میں کہہ رہا ہوں اس نل کو ٹھیک کروا لو. اب ظاہر سی بات ہے حضور مفتی اعظم ہند جس کے گھر پہ ٹھہرے ہوں، اس کے لیے انتظامی معاملات میں کتنا وہ مصروف رہا ہوگا. لوگوں کا آنا جانا سب. شام ہو گئی، وہ نل ٹپکتا ہی رہا، وہ بیچارہ کر نہیں سکا. شام ہوتے ہی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے خادمین کو بلایا، کہا میرا سامان پیک کرو. فوراً اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے نیچے اتر آئے. وہ رونے لگا کہ حضور کیا گستاخی ہو گئی، کیا گستاخی ہو گئی. کہنے لگے کہ میں نے مسلسل 3 مرتبہ تجھے سمجھایا کہ پانی تیرے گھر میں ضائع ہو رہا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کرنے پر آ جائے کہ ایک فضول خرچی کرنے والے کے گھر تو رات بھر کیسے سویا تھا. میں کیا جواب دوں میرے مولا کو، جبکہ وہ رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. میں کسی شیطان کے بھائی کے گھر میں رات قیام نہیں کر سکتا. خالی نل ٹپک رہا ہو، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہو. ہے کسی کا یہ تقویٰ، اس شان کا تقویٰ؟ عزیزان گرامی وقار، نمازوں کا حال تو یہ تھا، اللہ اکبر، پوری زندگی بھر آپ کی کوئی نماز قضا نہیں رہی. 90 سال کی عمر میں ایک جملہ آپ میں بتا دوں. 90 سال کی عمر کو جب پہنچے ہیں، میرے استاذ گرامی جو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا کرتے تھے کہ میاں میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کیا کہتے تھے 90 سال کی عمر میں؟ میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ بات وہ بندہ کر سکتا ہے جو جوانی کی عیاشیاں نہ کیا ہو، جو جوانی کی رنگینیوں میں نہیں ڈوبا، وہی تو بول سکتا ہے. ورنہ سب کو معلوم ہے جوانی انگارہ ہوتی ہے، جوانی میں لذتیں ہر کوئی لوٹ لیتا ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے 90 سال کی عمر میں میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. بچپنا بھی ویسا ہی، جوانی بھی ویسی، بڑھاپا بھی ویسا ہی. اللہ رب العزت نے جو تقوی کا امام بنایا اس کی مثال نہیں ملتی میرے عزیز، مثال نہیں ملتی. ہر چیز میں آپ نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھا، حتیٰ کہ سنت مصطفیٰ کوئی بھی چھوٹنے نہیں دیتے تھے. آپ کا یعنی روز مرہ کا جو معمول ہے اس اعتبار سے بھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. آج تو ہم ساری چیزیں کر لے جاتے ہیں جائز اور ہونے کے اعتبار سے، بہت ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن جائز کاموں میں بھی وہ بہت ساری چیزیں نہیں کرتے تھے. جائز کاموں میں بھی ہم تو ٹیبل کرسیوں پہ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، جائز ہے نا،
مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بیٹھتے تھے. کہا میں نے کبھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا نہیں کہ وہ اوپر بیٹھ کے کھاتے تھے، حالانکہ یہ جائز کام ہے. چمچ سے توڑ کر کسی چیز کو نہیں کھاتے تھے. کہا نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھایا کرتے ہیں. جس کو سنت رسول کا اتنا پاس و لحاظ ہو، اسی لیے میرے عزیزوں سچ کہا حضور تاج الشریعہ نے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. اس تقوی کو نہیں پہنچ پائیں گے آج کے دور میں. وہ نمازوں کے معاملات میں اتنے سخت تھے، اللہ اکبر، بہت سخت تھے. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا آپ امامت نہیں فرماتے تھے. اکثر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے امامت نہیں فرمائی، لیکن جو امام ہوتا اس کی حالت بڑی خراب ہوتی تھی. رمضان میں وہاں بریلی والے بتاتے ہیں جب تراویح ہوتی تھی، کبھی کبھار جو ہے 30 رکعت 32 رکعت 36 رکعت ہوتی تھی. کہا کیسے؟ ارے 20 رکعت ہی تو ہے تراویح. کہا نہیں، یہاں اکثر ہوتا تھا 20 کی بجائے 30 ہوتی تھی، 32 ہوتی تھی، 34. میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا 2 رکعت میں غلطی ہوئی، مفتی اعظم نے کہا دوبارہ دوہراؤ. دوبارہ ہو گئے، پھر دوسری رکعت صحیح، پھر 2 رکعت کے لیے امام کھڑا ہوا، غلطی ایسی آئی کہ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھاؤ. کبھی کبھار رمضان میں 36 رکعتیں ہو جاتی تھی. اس وقت تک امام کے پڑھانے کی بار بار اصرار کرتے جب تک صحیح شریعت کے مطابق تجوید ادا نہیں ہوتی تھی. اور ان کے سامنے پڑھایا ہوا بھی وہ صحیح میوانوں میں اپنے وقت کا امام ہوگا، اپنے وقت کا امام ہی ہوگا. عزیزان گرامی وقار، تقریروں کا معاملہ آج تو جسے جو چاہے وہ بول کر کے چلا جائے، اسٹیجوں پر، مائک پر، جس کو جو ملے بول کے چلا جائے. کیونکہ اب ہمارے ہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا، منہ کھلا ہوا ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے. وہی حالات ہیں آج. مفتی اعظم ہند کا زمانہ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں. اسٹیج پر کون بولے گا، کیا بولے گا، سب طے ہوتا. اور بیان کرنے والا جو گھنٹہ بھر بیان کرتا وہ 5 منٹ میں بیٹھ جائے، کیونکہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہجے کو اور الفاظ کو بھی اتنا کور کرتے. اب مثال کے طور پر بتائیں، کسی نے تقریر میں کہا کہ ارے آج ہماری قوم اتنی بدنصیب ہو گئی ہے کہ فلاں فلاں کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں اور ہم لوگ دیکھیں بڑے بدنصیب ہیں. مفتی اعظم ہند اسی وقت، ایسا نہیں کہ تقریر پوری کر لے بعد میں ان کو اسی وقت مولانا رک جاؤ، یہ جملہ غلط نکالا آپ نے. امت مصطفیٰ بدنصیب ہو ہی نہیں سکتی. یہ کہیں کم نصیب ہے، بد نصیب کا مطلب ہوا بری نصیب والی. ارے بری نصیب والی ہوتی تو کبھی اس امت میں پیدا ہی نہیں ہوتی. نصیبہ اچھا ہے اس لیے سرکار کی امت میں آئے. ہاں یہ کہیں اعمال کی وجہ سے کم نصیب ہے. انہوں نے جملہ ٹھیک کر لیا، اب تھوڑا اور آگے بڑھیں، کچھ اور جملہ ہے، پھر بتائیے کس کی تقریر کمپلیٹ ہوگی. اسی لیے مناسب لوگ یہی سمجھتے تھے ان کے جلسوں میں، یا وہ جب بیٹھتے. اچھا یہ بھی نہیں کہ پیر صاحب رات کے 2 بجے آ رہے ہیں. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے جو لوگ اٹینڈ کیے ہوں گے ان کو معلوم ہے، جلسہ اگر عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد ہی اسٹیج پہ بیٹھ جاتے تھے. یہ نہیں کہ پیر صاحب سب سے آخر میں دعا کے لیے آئیں گے، چاہے وہ جلسہ 11 بجے چلے 12 بجے چلے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے آخر تک بیٹھے ہوتے تھے، ہر ایک کو سنتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ آرام کریں، آخر میں آ جائیں. آپ نے فرمایا میرے آنے سے پہلے پتہ نہیں کون کون کیا کیا بول جائے اور امت کو کیا کیا کہہ جائے، بعد میں آنے والے یہ کہیں گے مفتی اعظم کے اسٹیج سے ایسی بات ہوئی تھی. دلیل بنا لیں گے نا لوگ. لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہوا ہے، میرے تجربے میں موجود بات میں بتا رہا ہوں. بڑے بڑے پیروں کا اسٹیج کچھ جاہل مولوی استعمال کرتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے جو من میں آیا وہ بک دیا. وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ الفاظ ہیں کہ پھر کیا ہے، واللہ عالم. لیکن بدنامی اس بڑے شیخ کی ہوتی ہے، جب وہ تشریف لاتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں رہتا ان سے پہلے کیا کیا بولا گیا. بعد کی پبلک ہمیشہ اس کو دلیل بناتی ہے کہ نہیں اس اسٹیج سے کہا گیا جس میں فلاں حضرت آئے ہوئے تھے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس پر بڑی توجہ فرماتے تھے، بڑی توجہ فرماتے تھے۔ نماز کے متعلق میں اگر آپ کو بتاؤں، دیکھیں صحیح معنوں میں پیر کون ہوتا ہے، پھر پیروں کی بات آئے تو مجھے بولنا پڑتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے کافی درگت بنائی تھی ہم نے۔ دیکھیں یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں ان کے لیے جو جھوٹے ہیں، اور جو سچے لوگوں کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ بات کڑوی نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ ہاں آپ سنیں، توجہ سے سنیں اس بات کو۔ پیر کون ہے؟ پیر ہے کہ پیر ہے؟ دونوں میں فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ پیر بھی جو لکھا جاتا ہے اردو میں آپ دیکھیں سیم لکھا ہے، پے ہے، یا ہے، رے ہے، پڑھنے میں صرف تھوڑا فرق ہے۔ اس کو پیر پڑھتے ہیں اور اس کو پیر پڑھتے ہیں، لیکن دونوں میں حیثیت دیکھی جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیر وہ بلند ہستی کا نام ہے جو ہماری روح کی تربیت کرتا ہے، پیر اس چیز کا نام ہے جس کو سب جو ہے ذلیل سمجھتے ہیں، یعنی کسی کو کہہ دیا میرا پیر تیرے اوپر تو گویا کہ اس کو گالی دیا، لیکن پیر مجھ پر یہ گالی نہیں ہے۔ یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے رہے ہیں وہ پیر ہے کہ پیر ہے۔ سنیے، ایک شخص کو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹکٹ نکالنے کے لیے بھیجا۔ ظہر کے وقت وہ گیا، ٹکٹ نکال کر کے آیا، شام ہو گئی تھی، عصر ہو گئی تھی۔ آپ نے آتے ہی سب سے پہلے پوچھا، ٹرین کا ٹکٹ نکالنے کے لیے کھڑکی میں لائن لگتی تھی، پہلے پوچھا کہ تیری ظہر ہوئی کہ نہیں ہوئی، ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس نے کہا حضور بڑی لمبی قطار تھی، اگر چھوڑ دیتا تو لائن چلی جاتی تھی۔ مفتی اعظم ہند اتنے جلال میں آئے کہ کہا فوراً اس ٹکٹ کو پھاڑ دو، جو نہیں ملنے والے ٹکٹ تھے۔ کہا میرے ٹکٹ کے لیے تم نے اللہ کی نافرمانی کر لی، تم نے اللہ کی نماز کو ضائع کر دیا میرے ایک ٹکٹ کے لیے۔ فوراً اتنی سختی کیا، اتنا ڈانٹ ڈپٹ کیا کہ اس کو نماز دہرانے کا، نماز قضا کرنے کا حکم دیا۔ میرے عزیزو، وہ بندہ جو مرید ہے وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں دیکھا اگر میرے دوزخ میں جانے کی یا میرے جنت میں جانے کی فکر کسی کو ہے تو وہ میرے پیر کو تھی۔ ظاہر سی بات ہے میری نماز گئی ہے، فرق ان کو کیا پڑنے والا تھا؟ مفتی اعظم ہند جس پر اتنے جلال کے ساتھ کیوں تنبیہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پیر ہے جو دیکھنا نہیں چاہتا کہ میرا مرید کسی نماز کی وجہ سے دوزخ میں گیا ہو۔ پیر وہ ہونا چاہیے جو اپنے ہر مرید کو شریعت کا پابند بنا دے، اپنے ہر مرید کو اتنی تاکید کرے، اتنی تلقین کرے کہ وہ شریعت مصطفیٰ پر گامزن ہو جائے اور نمازوں کا پابند ہو جائے۔ الحمدللہ آج بھی آپ دیکھیں گے مفتی اعظم ہند کے مریدوں میں اکثر الحمدللہ باعمل نظر آئیں گے۔ علماء کی بات الگ، جو عام لوگ ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں وہ باشرہ نظر آئیں گے اور پابند صوم و صلات دکھیں گے۔ اب چند ہی لوگ رہ گئے ہوں گے جو بڑھاپے میں ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کو یہ بھی میں بتا دوں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جب میں بریلی شریف گیا تھا، ہمارے استاد گرامی انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ مفتی اعظم ہند کا معمول کیا تھا معلوم ہے؟ ان کے گھر پر لنگر خانہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت کے پیسوں سے، اور وہ لنگر خانہ آج بھی چل رہا ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پر آج بھی لنگر چلتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ عرس میں، عید بقرعید میں نہیں، کنٹینیو ڈیلی جو بھی مسافر آئے گا، جو بھی اجنبی آئے گا وہ اس لنگر میں کھانا کھائے گا۔ ابھی بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ لنگر ہے آج بھی۔ مفتی اعظم ہند کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت آپ کا دسترخوان اس وقت تک نہیں بچھایا جاتا جب تک دو اعلان کرنے والے آپ کے خود رکھے ہوئے تھے مفتی اعظم ہند کے، پورے محلے میں وہ اعلان کرتے تھے کہ سارے لوگ کھا چکے، سارے لوگ کھا چکے، سارے لوگ کھا چکے، وہ اعلان کرتے۔ اب سب کی طرف سے جواب آتا کہ کوئی کھانے والا باقی نہیں ہے، تب وہ آ کر کے خبر کرتے مفتی اعظم ہند کو، تب آپ کا دسترخوان لگایا جاتا۔